میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس انسان کی جتنی ضروریات تھیں، اس کی نوعیت کچھ بھی ہو، اس انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک نعمت کا اہتمام کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انہی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت اسپغول ہے۔ اسپغول، اس کا بیج بھی اور اس کا چھلکا بھی، یہ دونوں ہی اپنے اندر شفائیہ پراپرٹی رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپغول کے بیج کے اندر اور اسپغول کے چھلکے کے اندر جو بہترین خوبیاں، جو بہترین حکمتیں، جو بہترین مصلحتیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو شفائیہ انگریڈینٹس رکھے ہیں، آج پوری دنیا نہ صرف اس کو تسلیم کرتی ہے بلکہ پوری دنیا میں اس کا عام رواج ہے۔ اسپغول کو پوری دنیا میں ڈاکٹر ہوں، طبیب ہوں، حکیم ہوں، سب لوگ، جو ہمارا GIT ٹریک ہے جس کو ہم گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک کہتے ہیں، وہ چاہے ہمارے منہ کے اندر چھالے ہوں یا ہمارے میدوں میں السر ہوں یا ہماری آنتوں میں زخم ہو یا ہمارے معدے میں تذابیت ہو، گیس ہو، اپھارا ہو، بدہضمی ہو، چاہے ہمارے بدن میں کانسٹیپیشن ہو، چاہے ہمارے بدن میں فیسچولا ہو، چاہے ہمارے بدن میں IBS ہو، چاہے ہمارے بدن میں پائلز کی صورت میں، ہیمورائڈز کی صورت میں، چاہے فشر کی صورت میں کوئی بھی GIT ٹریک کا پرابلم ہے، ہر شخص، چاہے آپ کو ڈائریا ہو جائے، چاہے آپ کو ڈیسینٹری ہو جائے، دونوں صورتوں میں میرے محترم بھائیوں، چاہے آپ کو اتنے لوز موشن لگیں، آپ کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپغول کے اندر، اسپغول کے چھلکے کے اندر وہ بہترین خوبیاں رکھی ہیں کہ وہ ان ساری تکالیف کو نہ صرف ختم کرتی ہے، راحت پہنچاتی ہے، تسکین دیتی ہے، پیٹ کے جتنے جملہ امراض ہیں اس کی بہترین ایک سنگل ریمیڈی دوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسموں سے تذابیت کو کم کرنے میں جو بہترین اسپغول کا تحفہ دیا، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ ایسا بہترین علاج، لوز موشن لگ جائے اسپغول کا استعمال کرو، سینے میں جلن ہے اسپغول کا استعمال کرو، تذابیت ہے اسپغول کا استعمال کرو، پیپٹک السر کی وجہ سے یا السریٹو کولائٹس کی وجہ سے بے انتہا بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے، کانسٹیپیشن کی وجہ سے اپھارا ہو گیا، گیس سر کو چڑھ رہی ہے، بہترین علاج اسپغول استعمال کرو۔ ایک عام سی چیز ہر انسان کی جو اپروچ میں ہے، ہر شخص جو خرید سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے معدے کی گرمی، جگر کی گرمی، مثانے کی گرمی، اور اس کو لے کے کتنے لوگ کتنی ایکسپینسو میڈیسن لیتے ہیں۔ اسپغول وہ بہترین علاج ہے جو معدے کی گرمی کو، جو جگر کی گرمی کو، جو مثانے کی گرمی کو نہ صرف ختم کرتا ہے، یہ ایسیڈیٹی کا مکمل خاتمہ کر دیتا ہے۔ اس کا معمول بنانا، اس کو ریگولر بیس پہ اس کو استعمال کرنا، یہ بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپغول کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں، یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو بنڈل آف فائبر رکھا ہے، وہ نہ صرف آپ کی آنتوں کو صاف کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری خون کی نالیاں ہیں ان کی بھی صفائی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں، کنٹرول کرنے میں اسپغول کے اندر بہترین خوبیاں رکھی ہیں، اور خاص طور پہ جن لوگوں کا بلڈ پریشر کی وجہ سے شدید سر درد ہوتا ہے، سیویئر قسم کا ہیڈیک ہوتا ہے، جن کو گیس سر پہ چڑھ جانے کی وجہ سے، اپھارے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو گیا، سر میں درد شروع ہو گیا، اس کے لیے اسپغول بہترین اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اسپغول یہ جو پیشاب کے اندر جلن ہوتی ہے، پیشاب کے اندر تذابیت کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں زخم ہو جاتے ہیں، ان زخموں کی وجہ سے پیشاب میں پس آنا شروع ہو جاتی ہے، پیشاب میں پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، پیشاب کا رنگ بدل جاتا ہے، پیلا زرد پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے، تکلیف کے ساتھ پیشاب بعض اوقات رک جاتا ہے، پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آتا ہے، پیشاب کی تنگی ہو جاتی ہے، پیشاب کی تکالیف کی جتنی صورتیں ہیں اس کے لیے اسپغول اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین انعام ہے۔ اسپغول پیشاب کی تکالیف کے ساتھ ساتھ، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ، آپ کے جسم کے فاسد مادوں کو نکالنے کے ساتھ ساتھ، آپ کے جسم کو طاقت تقویت دینے کے ساتھ ساتھ، اس کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین خوبیاں رکھی ہیں، یہ ہمارے جسم کی صفائی کرتا ہے، یہ ہمارے جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے، یہ ہمارے جسم سے جو فاسد دھوبتے ہیں ان کو نکالتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسپغول کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہترین خوبی رکھی۔ اسپغول شوگر کے مریضوں کے لیے، اور خاص طور پہ جو ٹائپ 2 کے ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو ڈائٹری فائبر ہے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ شوگر کو نہ صرف کنٹرول کرتا ہے بلکہ اس کا علاج کے طور پہ اگر ہم اس کو متواتر استعمال کریں، باقاعدگی سے استعمال کریں، یہ بہترین دوائی کا کام کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپغول کے اندر یہ خوبیاں رکھی ہیں۔ اس کا مزاج سرد ہے، یہ ٹھنڈے مزاج کا ہے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ہمارے جسم کے اندر سے ہیٹ کو جب ختم کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی نارمل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جسم کی گرمی بھی، اس کی وجہ سے ہماری جو ایسیڈیٹی ہے
اس کو بھی ختم کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائی اور بہنوں پینکریاز جو کہ اپنی نیچرل انسولین بنانے سے جب قاصر ہو جاتا ہے تو اسپغول نہ صرف پینکریاز کو تقویت دیتا ہے, یہ نیچرل پینکریاز کو انسولین بنانے میں, انسولین پیدا کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اسپغول کے چھلکے میں جو بنڈل آف فائبر ہے یہ ہمارے معدے کو بھرا ہوا رکھتا ہے. اس کو استعمال کرنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا معدہ بھرا ہوا ہے, اس کی وجہ سے بھوک کم لگتی ہے. میرے محترم بھائی اور بہنوں ایسے افراد جو اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اسپغول کا استعمال کریں, کیونکہ اس سے ہمارے جسم کو, کیونکہ معدے کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا, بدن کو بھوک کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی, تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بدن میں جو چربی ڈپازٹ ہو چکی ہوتی ہے اس کو میلٹ کرنے میں, اس کو پگھلانے میں یہ بہترین کردار ادا کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائی اور بہنوں اسپغول کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کی خوبی رکھی, اس کے ساتھ ساتھ دل کو تقویت دینے میں, کہ جو عموماً لوگ کہتے ہیں ہمارا دل گھبرا رہا ہے, ہمارا دل ڈوب رہا ہے, ہمارے دل کو بے چینی ہو رہی ہے, نہ جانے میرے دل کو کیا ہو رہا ہے. میرے محترم بھائیوں, دل کو تقویت دینے کے لیے, دل کے پٹھوں کو تقویت دینے کے لیے, دل کو راحت پہنچانے کے لیے اسپغول ایک بہترین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. اور آج پوری دنیا میں خاص طور پہ جو ہمارے پیٹ کے مسائل ہیں, جو ہمارے معدے کے مسائل ہیں, جو ہماری آنتوں کے مسائل ہیں, اس معاملے میں چاہے یورپ ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے پاکستان ایشیا ہو, چاہے افریقہ ہو, چاہے گلف ہو, اسپغول کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ عزت, وہ مقام, وہ مرتبہ, وہ اہمیت بخشی ہے کہ ہر شخص جان چکا ہے کہ اس کے اندر جو میڈیکلی بینیفٹس ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ لوگ ان کو نہ صرف غذا کے طور پہ بلکہ شفا کے طور پہ اور میڈیسن کے طور پہ اس کو استعمال کرنا پسند کرتے ہیں. میرے محترم بھائی اور بہنوں, اسپغول وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت ہے جس میں ایسی ایسی خوبیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پنہا رکھی ہیں کہ آج عقل دھنگ ہے کہ اتنی معمولی سی چیز کے اندر ایک عام آدمی کی جو رسائی تک ہے, جو پہنچ تک ہے, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس قدر خوبیاں پنہا کر دی. میرے محترم بھائی اور بہنوں, صبح کو جلدی اٹھنا, یہ جو ہمارا صبح خیزی, صبح کے وقت جلدی اٹھنے کا معمول تھا, اگر ہم پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو بہت جلدی اٹھ جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کے دوسرے یا تیسرے پہر جاگ جایا کرتے تھے. اب ہمارے لیے جو بہترین نمونہ, جو ماڈل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پسند فرمایا وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے. اور آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے وہ اسی بات کے اوپر ریسرچ کر کے بتلاتی ہے کہ بہترین صحت کے لیے, ایک تر و تازہ بدن کے لیے, اپنے دن کو حشاش بشاش رکھنے کے لیے, اپنے پورے دن کی ایکٹیویٹیز کو پرفیکٹ کرنے کے لیے جو سب سے بیسٹ ٹائم ہے وہ صبح تہجد کا ہے. آج ہر شخص کامیابی چاہتا ہے, سکسیس چاہتا ہے, مگر کیا ہم میں سے کوئی دنیا کے جتنے سکسیسفل پرسن ہیں ان کی صبح اٹھنے کی جو ٹائمنگ ہے اس کے بارے میں اویئرنس رکھتا ہے؟ کیا ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو کامیاب لوگ تھے ان کا صبح اٹھنے کا وقت کیا تھا, ان کا اٹھنے کا انداز کیا تھا, اور ان کا اٹھنے کے بعد معمولات زندگی کیا تھا؟ صبح کے وقت جلدی اٹھنا, جلدی جاگنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کتنا پسند ہے. صبح کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں, اللہ کا عرش اس دنیا کے آسمان پہ آ جاتا ہے. اللہ اعلان کرتے ہیں, صدا کرتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا, اس کو بخشش دی جائے, ہے کوئی عزت مانگنے والا, اس کو عزت دی جائے, ہے کوئی شہرت مانگنے والا, اس کو شہرت دی جائے, ہے کوئی دولت مانگنے والا, کوئی مال مانگنے والا, جو جو تمہاری ضروریات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس وقت صدائیں بلند فرماتے ہیں کہ کوئی ہدایت لینے والا, کوئی کامیابی لینے والا, اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پورے عرش کے ساتھ آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں. اور اس وقت جو شخص اٹھے گا وہ نہ صرف اپنی حاجات کو, اپنی تمناؤں کو, اپنی آرزوؤں کو, اپنی حسرتوں کو, اپنی دعاؤں کو پورا کروائے گا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بدن کی جتنی نیڈ ہے اور اس کے بدن کے جتنے سسٹم ہیں وہ اپنے ایک ایک سسٹم کے لیے صبح صبح انرجی کلیکٹ کرے گا. وہ صبح صبح اللہ سبحانہ وتعالی کے خزانوں سے اپنے لیے صحت کو, سکون کو, چین کو, آرام کو, راحت کو, تسکین کو, اطمینان کو, خوشی کو, کامیابی کو, کامرانی کو, صحت کو, تندرستی کو اپنے دامن میں بھرے گا. میرے محترم بھائی اور بہنوں, صبح کا اٹھنا اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے معمول بنائیے کہ صبح کا اٹھنا اور خاص طور پہ تہجد کے وقت کا اٹھنا. میرے محترم بھائی اور بہنوں, ہمارے بدن
بدن کے اعتبار سے اور ہماری روح کے اعتبار سے، ہماری دنیا کے اعتبار سے، ہماری آخرت کے اعتبار سے ایسی سکسیس اور ایسی یونیک کوالٹیز لے کے آیا ہے، اگر آپ اس کو لفظوں میں ایکسپلین کرنا چاہیں گے تو بلیو می آپ نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں اس وقت صبح کے وقت جو اٹھنا ہے اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ صبح کا اٹھنا ہمارے دماغ کے اوپر کیا اثرات مرتب کرتا ہے، ہماری سوچ پہ کیا اثرات مرتب کرتا ہے، ہماری صحت پہ کیا اثرات مرتب کرتا ہے، ہمارے بدن کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب کرتا ہے، ہمارے کردار پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔